الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین، اور اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے، گناہ گار تھے. اس سے پچھلی آیت میں وہی جو منافقین کے 3 گروہ تھے، غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے ان میں سے 2 جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے، اور جو تیسرا تھا وہ بولتا تو کچھ نہیں تھا لیکن ان کی باتیں سن کر ہنستا تھا. تو یہاں اس آیت میں اس تیسرے کی معافی کا اعلان کیا گیا، کیونکہ وہ اس معاملے کے بعد یعنی جب حضور نے ان کو بلا کر پوچھ گچھ کی، سوال جواب کیا، تو اس کے بعد وہ تیسرا جو شخص تھا وہ سچے دل کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام لے آیا تھا. اس نے اپنی منافقت سے توبہ کر لی تھی. تو اللہ عز و جل نے اس کی معافی کا یہاں اعلان فرمایا کہ ان نعفو عن طائفة منکم، اگر ان میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں تو جو باقی 2 گروہ ہوں گے انہیں ضرور عذاب میں مبتلا کریں گے کیونکہ وہ مجرم تھے. تو یہ جو تیسرا شخص تھا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اپنی زبان کو روکے رکھا تھا، اس نے کوئی ایسا جملہ حضور کی شان میں نہیں بولا، تو اسی کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، اسے مسلمان ہونے کی جو ہے وہ عزت اسے مسلمان ہونے کی عطا فرمائی. پھر یہ ایسا جو ہے وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے یہ کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں ایسا شہید کرنا، ایسی موت دینا کہ کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ میں نے اسے غسل دیا، میں نے اسے کفن دیا، میں نے اسے دفن کیا. یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ نہ کوئی مجھے غسل دینے والا ہو، نہ مجھے کفن دیا جائے، نہ مجھے دفن کیا جائے، بلکہ میں تیری راہ میں ایسے ہی شہید کر دیا جاؤں. تو یہ حضرت حمیرہ اشجعی تھے ان کا نام. یہ جنگ یمامہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو سب سے پہلا جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی. اس جنگ میں یہ شخص، یہ جو حضرت تھے، یہ شہید کر دیے گئے، اور اس طرح شہید ہوئے کہ کسی کو ان کے جسم مبارک کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر چلا گیا. یہ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی کہ نہ انہیں کفن دیا گیا، نہ غسل دیا گیا، اور نہ ہی انہیں دفن کیا گیا. یہ اس طرح سے سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ نے پھر ان کی معافی کا یہاں اعلان فرما دیا کہ ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں گے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا.
ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی ہیں جو بڑے پکے بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ یہاں منافقوں کی ایک علامت کو بیان کیا گیا کہ یہ چاہے منافق مرد ہوں یا چاہے منافق عورتیں ہوں، دونوں کی حالت ایک ہی جیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بھلے کاموں سے ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز ساتھ بیان کی، یقبضون ایدیہم، اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی وہ رزق جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی مٹھی ہمیشہ بند رکھتے ہیں، اس میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایک طرح سے منافقوں کی علامت ہے کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایک بری چیز ہو، وہ ایک کو ملے گی دیکھنے کو تو وہ سب کے سامنے اس کی تعریفیں بیان کرے گا کہ اس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، تم لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے۔ وہ سب کو جو ہے وہ برائی کی طرف بلائے گا، برائی کی طرف۔ اور اگر کوئی آپ دیکھیں کہ نیکی کے معاملات کی طرف چلا جائے، دینی معاملات کی طرف داڑھی رکھ لے کوئی نوجوان، تو آج کل کے زمانے میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ داڑھی کٹوا دی جائے، یہ تو مولویوں جیسی شکل ہو گئی ہے، یہ تو جو ہے وہ تم مولوی بن جاؤ گے اگر تم نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی رکھنا کوئی مولوی بننا تھوڑی، داڑھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہی سنت ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہے یا چاہے وہ کوئی مولوی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے داڑھی رکھنا سنت ہے۔ تو اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ تم تو مولوی بن گئے ہو، معاذ اللہ، اس طرح کی گفتگو ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں۔ بھلائی کی طرف کوئی آ جائے تو اس کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے۔ کوئی بیچارہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اچھائی کی طرف آ جائے اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے لگ جائے اور لوگ اس کو تانے مارنا ہی نہیں چھوڑتے، لوگ اس کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم جتنے جو ہے وہ نیک ہو، میں جانتا ہوں، میرے سامنے ہی تم نے ساری زندگی گزار دی ہے، میرے سامنے ہی تم گناہ کیا کرتے تھے۔ بھئی وہ گناہ کرتا تھا لیکن اب وہ توبہ کر چکا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اب وہ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے تمہیں، اب وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے تمہیں، تو اس کو تانے مار مار کر معاذ اللہ کوشش کریں گے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ اس اچھائی کے کام سے باز ہی آ جائے۔ اور بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے تانے سننے کو ملتے ہیں تو کتنی کو دیر بندہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ آخر کار جو ہے وہ اچھائی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے سے جو ہے وہ باز آ ہی جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اب بات مانتے ہی نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ سے توبہ کر چکا اور اس گناہ پر کوئی اس شخص کو آر دلائے، شرم دلائے کہ تم ایسا کیا کرتے تھے پہلے، تم یہ گناہ کرتے تھے، حالانکہ اب وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ سے، تو حدیث پاک میں اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو شخص اس طرح اس کو شرم دلائے وہ شخص تب تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے۔ ایک بندے کو جو توبہ کر چکا وہ اس کو اس کے گناہ پر شرم دلا رہا ہے، تو یہ شرم دلانے والا سرکار نے فرمایا تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں اللہ اسے مبتلا نہ کر دے، یہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ منافقوں کی علامت یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو برائی کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ برائی کی جو ہے وہ دعوت دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بھلائی سے ہمیشہ منع کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ بھلائی کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا آیت میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی، نسوا اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ چکے، فنسیہم، تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جب اللہ فرمائے کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اس کے سوا کون حامی اور کون مدد کرنے والا ہے؟ جب اس کی حمایت بندے کو حاصل نہ ہو تو پھر اور کس سے بندہ حمایت حاصل کر سکتا ہے، اور کس کے سامنے جا کر بندہ اپنا ہاتھ پھیلا سکتا ہے؟ تو جب اللہ فرمائے کہ ہم نے چھوڑ دیا اسے، ہم نے اسے جو ہے وہ، جب اللہ کی رحمت بندے سے منہ موڑ لے تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی وعید ہے۔ اور کوئی وعید نہ بھی ہو، جہنم کی وعیدیں، عذاب کی وعیدیں، آگ کی وعیدیں، یہ ساری سزائیں نہ بھی ہوں، صرف اتنی ہی سزا کافی ہے کہ اللہ کی رحمت بندے سے اپنا منہ موڑ لے۔ جب اللہ کی رحمت منہ موڑ لے گی تو اس سے زیادہ سزا بندے کو اور کوئی نہیں مل سکتی۔ تو یہی فرمایا کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں تو وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافقین
پکے بے حکم ہیں یعنی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں، والکفار اور کافروں کو نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے ان کے ساتھ، خالدین فیہا جس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم وہ انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ پہلے منافقوں کی علامتیں بیان کر دیں آیت میں، اب جو ہے وہ ان کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں کس عذاب کے اندر اللہ مبتلا فرمائے گا، اور وہ فرمایا کہ جہنم کی آگ کا وعدہ اللہ عز و جل نے فرما رکھا ہے۔ منافق کا درجہ جو ہے وہ جہنم کے اندر کافر سے بھی بدترین ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر رکھے جائیں گے۔ کافر کا درجہ بھی ہوگا جہنم کے اندر، وہ بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن منافق کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اپنی صورتحال مسلمانوں جیسی رکھی، مسلمانوں کے ساتھ رہا، ان سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن دل کے اندر اس کے اسلام داخل نہ ہو سکا۔ کافر تو کھلم کھلا دشمن تھا مسلمانوں کا، وہ اپنا جو کفر ہے اور اپنی جو دشمنی ہے وہ بالکل سامنے واضح کرتا تھا، لیکن یہ چھپی دشمنی کرتا تھا، منہ سے تو یہی قسمیں کھاتا تھا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو تمہارا فائدہ ہی چاہتے ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن ہمیشہ دل میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کینہ اور بغض اس کے دل میں پڑا رہتا تھا، ہمیشہ یہ اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو درجہ ہے یہ کافر سے بھی بدترین جہنم کے اندر رکھا گیا ہے، اور پھر ولعنہم اللہ، جہنم کی آگ تو ہے ہی ہے ان کے لیے، اللہ کی لعنت بھی ان پر پڑے گی، اللہ کی لعنت بھی جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ قائم سے مراد جو ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی اس عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی وہ عذاب ختم کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ایک ہی جیسا عذاب جو ہے وہ ان پر جو ہے قائم کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔